بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد اونیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ لیکن جو بچپن سے شمع کی لو کو اپنی آنکھوں میں، اپنے دماغ میں اور اپنی روح میں جذب کر لیتا ہو، اسے بھلا کسی کی آنکھیں کیا سحر زدہ کر سکتی تھیں؟ یہی صلاحیت پارس اول میں بھی تھی۔ چونکہ ماریا کا زہر اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا اور اس کے دماغ کو کمزور بنا چکا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کی آنکھوں سے متاثر ہو جاتا تھا اور ہمارے مقابلے میں اسی کی بات مانتا تھا۔ علاج کے دوسرے ماہ جب اس کی دماغی توانائی پوری طرح بحال ہو گئی تو ماریا کی زہریلی آنکھیں اس کے سامنے بے اثر ہو گئیں۔ میں نے اپنے بیٹے میں 2 بڑی تبدیلیاں دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سختی آ گئی تھی، جیسے وہ کوئی پختہ عمر کا جوان ہو۔ شاید یہ زہر کا اثر تھا، اور شاید یہ بھی زہر کا اثر تھا کہ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ چمکیلی اور مقناطیسی ہو گئی تھیں۔ میں نے اسے پارس دوم کے متعلق بتایا۔ وہ یہاں آیا تھا، اس نے تمہاری جگہ لی تھی اور تمہیں ماریا کے زہر سے دور کر دیا تھا۔ وہ 1 ہفتے تک اس سے نمٹتا رہا، اور یہ اسی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ماریا اب تم سے دور ہی دور رہ کر محبت کرتی ہے۔ اس تمام ڈرامے کی پلاننگ کس نے کی تھی؟ تمہارے بھائی نے۔ جس طرح تم نے ایک بار کہا تھا میں تمہارے طریقہ کار کے مطابق تمہیں عمل کرنے دوں اور تمہارے معاملے میں مداخلت نہ کروں، اسی طرح تمہارے بھائی نے بھی یہی کیا۔ میں نے اس کے معاملے میں ایک ذرا مداخلت نہیں کی، حتیٰ کہ ٹیلی پیتھی کا سہارا بھی نہیں دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ماما تو بہت خوش ہوں گی، ان کے بیٹے نے میری جان بچائی۔ جو کام بڑے بڑے تجربہ کار ڈاکٹر نہ کر سکے وہ اس نے کر دکھایا۔ اس نے بے شک ایک زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن میں ماما کی یہ بات نہیں مانوں گا کہ وہ مجھ سے برتر ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، بھائی اپنی ماما کا دل رکھنے کے لیے مان لو۔ جب میں اپنے بھائی کو کمتر نہیں سمجھتا اور نہ ہی وہ مجھ سے کمتر ہے تو پھر میں برتر کیوں تسلیم کروں؟ جبکہ میں بھی اس سے کمتر نہیں ہوں۔ مانا کہ آج اس کا ایک قرض مجھ پر ہے، خدا نہ خواستہ کبھی اس پر کوئی مصیبت آئی تو میں یہ قرض اتار دوں گا۔ بے شک تم دونوں بھائیوں میں اسی طرح ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن فی الحال تم بابا صاحب کے ادارے تک محدود رہو گے۔ تمہارا بھائی امریکہ جانے والا ہے۔ ادھر اسونتی اپنے بیٹے کی کامیابی پر پھولی نہیں سما رہی تھی۔ بیٹے نے کہا، پارس یہاں آئے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ اب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارے باپ سے کہہ دوں گی تم نے اپنی ذہانت اور بھرپور صلاحیتوں سے خود کو برتر ثابت کر دیا ہے، کوئی تمہاری مثال پیش نہیں کر سکے گا۔ اب دوسرے مصائب کو دعوت دینے کے لیے کہیں جانا دانش مندی نہیں ہے۔ ماما آپ میرے ایک ہی کارنامے سے خوش ہیں؟ ذرا پارس اول کے کارناموں کا حساب کیجئے۔ وہ ایک ایسے قلعے میں قید تھا جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ آپ میں سے کوئی خیال خوانی کرنے والا وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ خود پارس اول کا دماغ آپ لوگوں کی خیال خوانی کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایسے میں اس نے تنہا اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، تنہا اپنے بل پر اس قلعے سے نکلا، اور پاپا جس عورت کو یہاں ضمانت کے طور پر طلب کر رہے تھے اسے بھی اغوا کر لیا۔ وہ منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پارس نے اس کے سامنے آ کر دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال کر کہا، آپ مان لیجئے وہ بہت دلیر ہے، خطرناک حد تک ذہین ہے۔ وہ افریقہ کے جنگلوں میں صرف انسانوں سے نہیں درندوں سے بھی لڑتا ہوا گزرا ہے۔ اس نے تمام رات تعقب کرنے والوں کو دہشت میں مبتلا رکھا۔ جب وہ ہیلی کاپٹر میں اسے تلاش کرنے آئے تو اس نے ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رسونتی نے ناراض ہو کر اپنی گردن سے اس کے دونوں بازو الگ کر دیے، پھر پوچھا، کیا تم ایسے کارنامے انجام نہیں دے سکتے؟ مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ ایسا ہی کر دکھاؤں گا، لیکن آپ ذرا سوچئے، جب ماسک مین کے آدمی اپنی چلاکیوں سے سلارا کو اغوا کرنا چاہتے تھے تو پارس نے کتنی ذہانت سے ان کا مقابلہ کیا تھا اور ان کا ہیلی کاپٹر لے اڑا تھا۔ ماما آپ مان لیجئے وہ دوسرا فرحاد علی تیمور ہے۔ رسونتی ایک قدم پیچھے ہٹ کر غصے سے بولی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ دوسرے فرحاد علی تیمور تو تم ہو۔ دیکھو مجھے غصہ نہ دلاؤ، آپ خواہ مخواہ غصہ کر رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ دنیا مجھے دوسرا فرحاد تسلیم کر لے تو پھر مجھے جانے دیجئے، مجھے بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے دیجئے۔ جتنے کارنامے پارس اول نے انجام دیے ہیں میں ان سے زیادہ انجام دوں گا، تبھی دنیا تسلیم کرے گی۔ صرف آپ کی ممتا کی وجہ سے تو کوئی تسلیم کرنے سے رہا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر پریشان ہو کر بولی،
کیا میں دنیا والوں سے تسلیم کروانے کے لیے تمہیں خطرات میں جھونک دوں؟ کیا آپ مجھے خطرات سے بچانے کے لیے گھر کی چار دیواری میں چھپا کر رکھیں گی؟ کیا یہاں موت نہیں آ سکتی؟ خبردار، مرنے کی بات نہ کرنا۔ بات نہ کرنے سے موت اور حادثے کبھی ٹلتے نہیں ہیں۔ پارس اول یہاں کتنے آرام سے تھا اور کس طرح خلاف توقع اغوا کر لیا گیا تھا۔ برا وقت کبھی اطلاعی گھنٹی بجاتا ہوا نہیں آتا۔ مجھے برے وقت سے لڑنے کا موقع دیجیے۔ رسونتی نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بیٹے، جانتے ہو میں تمہیں کس لیے روک رہی ہوں؟ بتا دیجیے کس لیے روک رہی ہیں؟ میں ایسے مقصد کے لیے تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی جس میں ناکامی ہو۔ تقریباً 10 برس تک تمہارے پاپا اور میں نے، سونیا، شیبہ، آلا بی بی اور پومی وغیرہ نے اس مشین کو حاصل کرنے کی بھرپور جدوجہد کی اور ناکام ہوتے رہے۔ آلا بی بی کی ذہانت، سونیا کی مکاری اور ہماری خیال خوانی کسی کام نہیں آئی۔ تم وہاں جا کر کیا کامیابی حاصل کرو گے؟ اور اگر ناکام واپس آئے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ یہی تو بات ہے کہ آپ ناکامی برداشت نہیں کرتی۔ جو لوگ ناکامی برداشت نہیں کرتے انہیں آئندہ کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ ماسٹر واٹسوروکی نے ہمیں کامیاب حملے سکھانے سے پہلے مار کھانا سکھایا، ہمیں مار مار کر فولاد بنا دیا۔ جب آپ جیسے تمام تجربے کار خیال خوانی کرنے والے ناکام ہو کر شرمندہ نہیں ہیں تو پھر میری ناکامی پر کیسی شرمندگی؟ کچھ بھی ہو، اگر تم مجھے یقین دلاؤ کہ شرمندگی نہیں ہوگی تو میں تمہیں جانے کی اجازت دوں گی۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، میں اعلان کر دوں کہ مشین کے سلسلے میں نہیں جا رہا ہوں، چونکہ دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے سیر و تفریح کی غرض سے امریکہ جا رہا ہوں اور 1 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے، تم وہاں جا کر چپ چاپ یہ معلوم کرو کہ مشین حاصل ہو سکتی ہے یا تباہ کی جا سکتی ہے۔ اگر تم نے اسے حاصل کر لیا یا تباہ کر دیا تو پھر ہم اعلان کر دیں گے کہ تم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں ماما، کسی ایک بات پر قائم رہنا چاہیے۔ بہتر ہے آپ مجھ سے شرط لگائیں، میں کہتا ہوں کامیاب ہو کر آؤں گا، اس مشین کو تباہ کر دوں گا۔ آپ کہتی ہیں ناکام رہوں گا اور آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اس سلسلے میں آپ کی شرط یہ ہے کہ مجھے چپ چاپ جانا چاہیے اور مشین کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے۔ میری شرط یہ ہے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر جاؤں گا اور کامیاب ہو کر آؤں گا۔ بتائیے آپ کون سی شرط ماننا چاہتی ہیں؟ وہ تھوڑی دیر تک بیٹے کے چہرے کو تکتی رہی اور سوچتی رہی۔ جس مشین کے سلسلے میں ہم 10 برس سے ناکام ہو رہے ہیں اور ہماری خیال خوانی کام نہیں آ رہی ہے، سونیا کی ذہانت اور مکاری بھی بے اثر ہو چکی ہے، وہاں میرا نا تجربہ کار بیٹا کیسے کامیاب ہو سکے گا؟ یہ ضد کر رہا ہے تو میں اسے دنیا دیکھنے کے لیے بھیج دوں گی۔ اس بات کا چرچا نہیں کیا جائے گا کہ یہ مشین کے سلسلے میں جا رہا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ ناکامی برداشت نہیں کروں گی۔ پارس نے قریب آ کر پوچھا، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ خیالات سے چونک کر بولی، میں فیصلہ کر چکی ہوں، تم یہاں سے چپ چاپ جاؤ گے، اپنی سی کوشش کرو گے اور خاموشی سے واپس آ جاؤ گے۔ پارس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پوچھا، ڈن؟ رسونتی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ڈن۔ وہ ٹرانسفارمر مشین واقعی شیطان کی آنت بن گئی تھی۔ جو مشین سلارا اور جارج فری مین کی کوششوں سے تیار ہوئی تھی، اس کے حساب سے 10 برس گزر چکے تھے۔ جارج فری مین اس قلعے میں اپنی حفاظت کے تمام انتظامات کر چکا تھا، ہر طرح کا اسلحہ وہاں موجود تھا۔ اس کے وفادار ملازم بھی تھے، جن ملازموں پر شبہ ہوتا وہ انہیں قید کر کے رکھتا تھا۔ انہی قیدیوں میں سے اس نے ایک قیدی کو مشین تک پہنچایا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مشین تیار کرنے میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ قلعے کے قریب ہی حبشیوں کا ایک قبیلہ تھا جہاں ایک پاگل رہتا تھا۔ وہ پاگل کو پکڑ کر لے آئے تھے۔ انہوں نے مشین کے ایک بیڈ پر پاگل کو اور دوسرے بیڈ پر اپنے قیدی کو سلایا تھا اور انہیں مشین کے عمل سے گزارتے رہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ پاگل کی دیوانگی اس قیدی کے دماغ میں منتقل نہیں ہو سکی۔ مشین میں کوئی خرابی تھی۔ ایسی خرابیاں 2-4 بار پیدا ہوئیں۔ اسی میں 7 برس کا عرصہ گزر گیا۔ آخر وہ کامیاب ہو ہی گئے۔ اس پاگل کے پاگل پن کو دوسرے قیدی کے دماغ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ پاگل کتوں کی طرح بھونکتا تھا اور کسی کو بھی کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا۔ یہی حالت اب اس قیدی کی ہو گئی تھی۔ جارج فری مین ایک بہت ہی تجربے کار ڈاکٹر اور سائنسدان تھا۔ وہ اپنی لیبارٹری میں ایسی دوائیاں تیار کرتا تھا جو انسانوں اور جانوروں کے لیے مضر ہوتی تھیں
یا انہیں کم از کم تھوڑی دیر کے لیے بے حس و حرکت بنا دیتی تھیں۔ ٹرانسفارمر مشین کے کامیاب تجربے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی بہن سلارا کے دماغ میں اپنی صلاحیتیں منتقل کرائیں۔ وہ اپنی بہن کو ہر پہلو سے مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ اس مقصد میں کامیابی کے بعد اس نے اپنے تمام وہ ملازم جن پر شبہ تھا ان کو بھی پاگل بنا کر ہمیشہ کے لیے وہاں تہہ خانے میں قید کر دیا تھا۔ وہ دونوں بڑی رازداری سے اپنے دماغوں میں دنیا جہاں کے علم و ہنر بھرتے رہے۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آتا ہے۔ ان کی شامت آئی تھی کہ انہوں نے پیرس کا رخ کیا۔ ایک ڈمی سلارا کو اپنے بھائی ہارڈی کے ساتھ وہاں بھیجا اور پارس کو اغوا کیا۔ اس کے قد اور جسامت کی مناسبت سے ایک اور لڑکے کو کہیں سے حاصل کیا، پھر مشین کے ذریعے اسے دوسرا پارس بنا دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ہیلما کو اغوا کیا تھا کیونکہ انہیں ایک ڈمی شیبا کی ضرورت تھی۔ بعد میں ہیلما اور پارس ان کی تباہی کا سبب بن گئے۔ جارج فریمین نے پارس کے فرار ہوتے ہی خطرہ محسوس کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کسی وقت بھی پارس تنویمی عمل کے اثر سے نکل سکتا ہے اور خیال خوانی کرنے والوں کو اپنے دماغ میں جگہ دے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تمام ٹیلیپیتھی جاننے والے قلعے تک پہنچ جائیں گے۔ پارس نے سلارا کے ساتھ جارج فریمین کو بھی عارضی طور پر اغوا کیا تھا۔ اس قلعے سے کئی میل دور لانے کے بعد اسے گاڑی سے اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جارج فریمین دوڑتا ہوا قلعے تک پہنچا تھا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنے میکینک سے وہ مشین کھلوائی، اس کے کئی حصے کیے، پھر انہیں لکڑی کے ڈبوں میں بند کرا دیا۔ اس کے بعد انہیں اٹھا کر ایک بڑی سی ویگن میں رکھوایا۔ اس ویگن میں 25 افراد سفر کر سکتے تھے۔ اس نے 2 مسلح باڈی گارڈ لیے اور میکینک کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ 2 تگڑے قسم کے بکرے اس گاڑی کے اندر بندھوا دیے۔ یہ ساری چیزیں رکھ کر وہ گاڑی کو جنگل کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کے میکینک نے اس سے پوچھا، آپ اس مشین کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اگر چھپانی ہے تو ہمارے قلعے کے پیچھے جو دلدل ہے اسے وہاں چھپایا جا سکتا ہے۔ دلدل کے کنارے والی زمین پر بڑی مضبوط میخیں گاڑی جا سکتی ہیں، پھر ان میخوں سے زنجیر باندھی جا سکتی ہے۔ زنجیر کے دوسرے حصے میں ایک بڑا سا مضبوط جال ہوگا۔ آپ مشین کے ان تمام حصوں کو ایک مضبوط آہنی صندوق میں بند کر کے اس جال کے اندر ڈال کر دلدل میں چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ مشین تہہ میں چلی جائے گی لیکن مضبوط میخوں سے بندھی رہے گی۔ آپ جب چاہیں گے اپنے کسی آدمی کو دلدل میں اتار کر وہ مشین نکلوا سکیں گے۔ جارج فریمین نے کہا، اگر تلاش کرنے والے بھی اسی کنارے سے دلدل میں اتریں گے تو ان میخوں اور زنجیروں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ منصوبہ کمزور ہے۔ اس نے جنگل کے ایک حصے میں پہنچ کر گاڑی روک دی۔ میکینک سے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں ذرا اس جگہ کا جائزہ لیتا ہوں۔ اس نے دونوں مسلح افراد کو اپنے ساتھ آنے کا حکم دیا، پھر گاڑی سے ذرا دور جا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، یہ میکینک بہت کمزور اور بزدل ہے، کسی کے سامنے بھی زبان کھول سکتا ہے اور مشین کا راز فاش کر سکتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں تم دونوں پر کتنا اعتماد کرتا ہوں، کئی بار تمہیں وفاداریوں کے سلسلے میں انعامات بھی دے چکا ہوں۔ یس باس، ہم مرتے دم تک آپ کے وفادار رہیں گے۔ میں حکم دیتا ہوں اس میکینک کو گولی مار دو۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے گاڑی تک گئے، پھر اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر میکینک کو باہر کھینچ لیا۔ وہ غصے سے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایک نے کہا، ہم آخری بار بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کے بعد تم شکایت نہیں کر سکو گے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، مسٹر جارج، یہ کیا حرکت ہے؟ جارج نے کہا، تم یہاں سے جتنی تیز بھاگ سکتے ہو زندگی بچانے کے لیے بھاگو، ورنہ یہ گولی مار دیں گے۔ وہ جارج کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ ایک نے ہوائی فائر کیا تو وہ رک گیا، پھر سہم کر ایک طرف پیچھے ہٹنے لگا۔ نہیں، تم لوگ مجھے گولی نہیں مار سکتے۔ مسٹر جارج، میں تمہارے ساتھ 8 برس تک رہ چکا ہوں۔ ان 8 برسوں میں میں نے دن رات تمہاری خدمت کی ہے، تمہارے لیے ایک حیرت انگیز مشین تیار کی ہے۔ کیا مجھے اس کا یہی صلہ دو گے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ وہ کہتا جا رہا تھا اور پلٹ کر بھاگتا جا رہا تھا۔ پھر دونوں مسلح افراد نے تڑا تڑ فائرنگ شروع کر دی۔ بھاگنے والا اچھل کر زمین پر گرا، پھر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ جرائم کی دنیا میں وفاداری کی نہیں، راز کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر راز فاش ہونے کا خدشہ ہو تو وفادار کو اس کی وفاداری سمیت موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ وہ تینوں پھر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ جارج فریمین اسے ڈرائیو کرتا ہوا کچھ دور تک گیا، پھر اس نے راستہ بدل دیا۔ وہ گھاس کے ناہموار میدان سے گزر رہے تھے۔ تقریباً 20 میل جانے کے بعد ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوا۔
اس پہاڑی سلسلے سے تقریباً 6-7 میل دور وہ جھاڑیاں تھیں جن کے اندر سے سرنگ کا راستہ جاتا تھا اور قلعے تک پہنچتا تھا۔ سپر ماسٹر کے جاسوس اسی سرنگ کے راستے باہر آ کر ان جھاڑیوں کے راستے سے نکلے تھے اور دور دور تک جائزہ لیا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جارج فری مین وہاں سے تنہا پیدل کہاں گیا ہوگا۔ سپر ماسٹر کے آدمیوں نے بعد میں دور دور تک اس جگہ کو دیکھا تھا اور اس پہاڑی سلسلے تک پہنچ گئے تھے جہاں ایک غار میں کئی شیر دکھائی دیے تھے۔ وہ صحیح مقام تک پہنچے تھے، لیکن یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ٹرانسفارمر مشین شیروں کے غار میں پہنچائی گئی ہوگی۔ اس غار میں ایسا لگتا تھا جیسے شیروں کے کئی خاندان آباد ہیں، نر، مادہ اور ان کے بچے بے شمار تھے۔ جارج فری مین نے اپنے وفاداروں سے کہا، میں یہ مشین اسی غار میں چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ ادھر شیر گاڑی کی آواز سن کر دھاڑتے ہوئے نکلے تھے اور ان کی طرف لپک رہے تھے۔ جارج فری مین نے کہا، بارود کی پیٹی سے وہ شیل اٹھاؤ جو جانوروں کے لیے مہلک دھواں پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، شیل اٹھا کر کھڑکی کے شیشے نیچے کر کے دور دور تک پھینکنے لگے، پھر کھڑکی کے شیشے چڑھا دیے۔ وہ شیل پھٹ رہے تھے اور دھواں پھیلا رہے تھے۔ ان کی طرف لپکنے والے کتنے ہی شیر راستہ بدل کر دور بھاگ رہے تھے۔ جارج فری مین نے برسوں قلعے کی لیبارٹری میں رہ کر وہاں کے جنگلوں میں پائے جانے والے درندوں کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں، پھر ایسا دھواں یا گیس پھیلانے والی دوائیں ایجاد کی تھیں جنہیں وہ درندے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سلارا کے ساتھ جنگلوں سے گزرتے وقت ایسے شیل اپنے پاس رکھتا تھا جو آج مشین کو چھپانے کے سلسلے میں کام آ رہے تھے۔ ان تینوں نے اب ماسک پہن لیے تھے تاکہ ان پر دھوئیں کا اثر نہ ہو۔ پھر جارج فری مین نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں غار کے اندر رک جاؤں گا، تم لوگ شیل پھینکتے رہو۔ وہ دونوں اب چھت کے روشن دان کو کھول کر ہاتھ بڑھا کر شیل پھینکتے تھے، پھر اس روشن دان کو بند کر دیتے تھے۔ گاڑی غار کے دہانے پر رک گئی تھی۔ دھواں اندر تک جا رہا تھا۔ شیر گراتے ہوئے نکل رہے تھے مگر گاڑی کی طرف نہیں آ رہے تھے کیونکہ ادھر بھی دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہ دوسری طرف بھاگتے جا رہے تھے۔ غار کا دہانہ اتنا بڑا تھا کہ ایک بڑے سائز کا ٹرک بآسانی گزر سکتا تھا۔ اندر بھی کافی وسیع و عریض جگہ تھی۔ دن کی روشنی میں غار کی لمبائی دور تک دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کی تو غار دور دور تک روشن ہو گیا۔ وہاں جو درندے دور جا کر چھپ رہے تھے وہ گراتے ہوئے لپکنے لگے۔ انہوں نے پھر چھت کے روشن دان سے شیل پھینکے اور روشن دان کو بند کر لیا۔ دور تک پھر دھواں پھیلنے لگا۔ شیر پھر گھبرا رہے تھے، کترا رہے تھے اور نہ جانے غار کی وسعت میں دور کہاں تک بھاگتے جا رہے تھے۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا غار کے اندر تقریباً 4 فرلانگ کے فاصلے تک آیا۔ ایک جگہ بڑے بڑے پتھر اس طرح ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے جیسے قدرتی طور پر سامان رکھنے کے لیے تاک بنا ہوا ہو۔ اس نے دونوں کو حکم دیا، ان تمام لکڑی کی پیٹیوں کو اٹھا اٹھا کر ان پتھروں کے درمیان رکھو۔ میں گاڑی کی چھت کھول کر کھڑا رہوں گا، کوئی درندہ ادھر آیا تو گولی مار دوں گا۔ اس نے چھت کے ایک حصے کو ایک طرف سرکایا تو خلا پیدا ہو گیا۔ وہ سیٹ پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں آدمی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے تھے اور لکڑی کی پیٹیاں اٹھا اٹھا کر ان پتھروں کے درمیان لے جا کر رکھ رہے تھے۔ وہ 6 پیٹیاں تھیں۔ جب وہ رکھ دی گئیں تو جارج فری مین نے حکم دیا، اب بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ان پیٹیوں کے سامنے اس طرح رکھ دو جیسے دیوار چنی جاتی ہے۔ وہ پھر حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ وزنی پتھر اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے پر جما کر رکھنے لگے۔ ایک دیوار بنتی گئی۔ اس دیوار کے پیچھے لکڑی کی پیٹیاں چھپ گئی تھیں۔ اس غار کے طول و عرض کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا وہاں سینکڑوں کی تعداد میں شیر ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی مشین کے لیے جان کی بازی لگا کر آئے گا تو بازی میں جان ہار جائے گا۔ اگر زندہ رہ گیا تو یہ کبھی سمجھ نہیں پائے گا کہ ان پتھروں کے پیچھے مشین چھپا کر رکھی گئی ہے۔ جارج فری مین پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسے ریورس گیئر پر ڈرائیو کرتا ہوا غار سے باہر آ گیا۔ اس کے دہانے سے ذرا فاصلے پر گاڑی روک دی۔ ابھی تک تھوڑا تھوڑا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر دھوئیں کے چھٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک نے کہا، باس، اگر یہ دھواں چھٹ جائے گا تو شیر ہمیں آ کر پریشان کریں گے۔ جارج فری مین نے کہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیر واپس نہ آئیں، دھوئیں سے گھبرا کر اپنے لیے کوئی دوسرا مسکن بنا لیں، جبکہ میں چاہتا ہوں وہ یہاں آئیں اور اپنی نسل بڑھاتے رہیں۔
یہاں شیروں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس طرح کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ مشین یہاں چھپا کر رکھی جا سکتی ہے۔ دھواں چھٹ گیا۔ اس نے حکم دیا، دونوں بکروں کو باہر نکالو اور غار کے دہانے پر ان پتھروں سے باندھ دو۔ بھاگنے والے شیر ان تگڑے بکروں کو دیکھ کر واپس آئیں گے۔ اس نے گاڑی کی چھت کو پھر ایک طرف سرکایا، سیٹ پر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ میں رائفل لے کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باڈی گارڈز نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، وہاں سے بکروں کو نکالا، پھر ان کی رسی پکڑ کر دو ایسے پتھروں کے پاس آئے جہاں انہیں باندھا جا سکتا تھا۔ ان بکروں کو دور جانے والے شیر دیکھ سکتے تھے۔ جارج فری مین چھت سے باہر آدھا نکلا ہوا تھا، ہاتھ میں رائفل لیے دونوں باڈی گارڈز کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے بکروں کو باندھا، اس نے رائفل سے ایک کا نشانہ لیا اور گولی مار دی۔ وہ بندھے ہوئے بکروں کے پاس گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرا چونک کر پلٹ گیا تھا، شدید حیرانی اور بے یقینی سے باس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کی وفاداری کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ تم لوگوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اپنے مالک کے مفاد کی خاطر جان دے رہے ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے ٹریگر دبایا۔ ایک فائر ہوا، مگر وہ اچھل کر پیچھے کی طرف چلا گیا۔ اب وہ بچنا چاہتا تھا، اور بچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ غار کے اندر جائے، مگر اندر بھی دھواں چھٹ رہا ہوگا۔ شیر واپس آئیں گے تو انہیں ایک انسان تازہ خوراک کے طور پر ملے گا، لیکن غار کے اندر جانے سے پہلے ہی دوسری گولی نے اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ اس کے اچھل کر گرنے سے پہلے ہی تیسری گولی لگی، پھر وہ زمین پر پہنچتے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ جارج نے گاڑی کے اندر آ کر چھت برابر کر دی، رائفل کو ایک طرف رکھا، پھر اسے سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتا ہوا قلعے کی طرف جانے لگا۔ اب اسے ہر طرف سے اطمینان تھا، کوئی اس کے راز سے واقف تھا نہ ہوگا کہ مشین کہاں چھپا کر رکھی گئی ہے۔ وہ شیروں کی خوراک کے لیے دو بکروں کے علاوہ دو وفادار باڈی گارڈز بھی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ قلعے میں پہنچنے کے بعد اسے دو بری خبریں سننے کو ملیں۔ ایک تو یہ کہ سلارا کو تلاش کرنے والے اسے واپس لانے میں ناکام رہے تھے۔ دوسری خبر یہ کہ پارس کے تعاقب میں جانے والے تمام لوگ ہیلی کاپٹر سمیت تباہ ہو گئے تھے۔ اب خطرہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ جارج فری مین یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ پارس نے ہیلی کاپٹر تباہ کیا ہوگا۔ دل میں یہ دہشت تھی کہ یہ کام ٹیلیپیتھی جاننے والوں کا ہے، اور اب پارس کا رابطہ اپنے والدین سے ہو چکا ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا قلعے کے اس کمرے میں آیا جہاں اس کا بھائی ہارڈی جاں کنی کی حالت میں تھا۔ پارس نے اس کی آنکھوں پر تیزاب پھینک کر اسے تقریباً مار ہی ڈالا تھا۔ وہ پچھلی رات سے تڑپ رہا تھا، ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا تھا اور موت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن نہ زندگی مل رہی تھی نہ موت۔ جارج فری مین نے ریوالور نکال کر کہا، برادر، مجھے افسوس ہے، اس چھوکرے نے تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ دماغ حساس نہیں رہا۔ ٹیلیپیتھی جاننے والے کسی وقت بھی تمہارے دماغ میں پہنچ سکتے ہیں اور یہاں کے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں، لہٰذا تمہیں مر جانا چاہیے۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، جارج، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، مجھے فوراً مار ڈالو، میں اس طرح جاں کنی کی حالت میں نہیں رہ سکتا، مجھے موت دو، جلدی دو۔ اس کے ساتھ ہی ٹھائیں سے گولی چلی اور اس کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر ایک بیگ میں ضروری سامان رکھا، وہ شیل بھی رکھے جو درندوں کو دور بھگانے کے کام آتے تھے۔ ایک رائفل، ایک ریوالور، کارتوس کے ڈبے، ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ اور اس کی تفصیلات سے تعلق رکھنے والے تمام کاغذات حفاظت سے رکھے۔ کھانے پینے کا کچھ سامان لیا، پھر قلعے کے سیکیورٹی آفیسر کو بلا کر کہا، میں جا رہا ہوں، یہاں تہہ خانے اور خفیہ کمروں میں پہلے ہی بارودی سرنگ بچھائی ہوئی ہے، تم لیبارٹری میں بھی زیادہ طاقت کے بم رکھ دو اور تہہ خانے کے تاروں سے منسلک کر دو۔ جب بھی کوئی خطرہ پیش آئے تو یہاں سے نکلنے سے پہلے ٹائمر کو آن کر دینا اور اتنا وقت مقرر کر دینا کہ تم سب بآسانی یہاں سے دور نکل سکو۔ اس کے بعد یہ قلعہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر دیتے ہوئے کہا، اسے رکھو، جب بھی کوئی خطرے کی بات ہو یا کوئی ضروری مشورہ لینا ہو تو اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کر لینا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے جانے کے بعد وہ فرش پر لیٹ گیا، اپنا ضروری سامان پلنگ کے نیچے کھسکا دیا، پھر خود بھی کروٹ بدل کر پلنگ کے نیچے آ گیا۔ پرانے طرز کے قلعوں میں تہہ خانے تک جانے کا راستہ پلنگ کے نیچے ہوا کرتا تھا۔ اس نے خاص میکینزم کے ذریعے راستہ بنایا، پھر اس تہہ خانے میں اتر گیا۔ وہاں سے وہ سرنگ کی طرف نکل گیا۔
سپر ماسٹر کے آدمیوں نے صحیح اندازہ لگایا تھا کہ جارج فری مین اسی سرنگ کے راستے سے فرار ہوا ہے۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ وہ تنہا اتنی بھاری مشین اٹھا کر کس طرح لے گیا ہوگا، جبکہ سرنگ کے باہر کسی گاڑی کے پہیوں کے نشان بھی نہیں تھے۔ صرف ایک آدمی کے جوتوں کے نشان دور تک جاتے ہوئے دکھائی دیے تھے، جو آگے جا کر ختم ہو گئے تھے۔ جارج فری مین اس سرنگ سے نکل کر راستہ بدلتا گیا، کبھی پتھریلی زمین پر چلتا رہا، کبھی گھاس کے میدان سے گزرتا رہا۔ اس طرح اس کے قدموں کے نشانات تک پہنچنا دشوار تھا۔ وہ بڑی چالاکی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، کسی کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر اس کا دل دکھ رہا تھا کہ وہ صرف پارس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھا کر جا رہا تھا۔ جس مشین کو وہ چھپا کر آیا تھا، اب وہ کتنے مہینوں اور کتنے برسوں بعد اس کے کام آئے گی یا کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائے گی، یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ بس ایک امید پر اسے شیروں کے غار میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے ذریعے ٹیلیپیتھی کا علم سیکھنے کی حسرت رہ گئی تھی۔ اس قلعے کو اس کے دادا نے کوئی 45 یا 50 سال پہلے بنایا تھا۔ اس زمانے میں تعمیراتی سامان بہت سستا تھا، مزدور بھی سستے مل جاتے تھے، پھر بھی اس میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ آج اس قلعے کی قیمت 1 کروڑ روپے سے اوپر ہو سکتی تھی، لیکن اسے بھی وہ تباہ کرنے کا حکم دے کر چلا آیا تھا۔ اس قلعے کی تباہی سے 2 فائدے تھے۔ ایک تو وہاں اور دوسری کئی مشینیں رکھی ہوئی تھیں، ان کے تباہ ہونے سے دشمن یہی سمجھیں گے کہ ٹرانسفارمر مشین تباہ ہو چکی ہے، اس طرح وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ قلعے کی تباہی سے دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہاں اور بھی بہت سے ایسے راز تھے جنہیں وہ دوسروں کی نظروں میں لانا نہیں چاہتا تھا۔ وہاں صرف ایک پارس کی وجہ سے وہ بہت بڑا نقصان اٹھا کر جا رہا تھا۔ اس کی بہن بھی ہاتھ سے نکل گئی تھی، اس سے کوئی رابطہ قائم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود اس طرح جان بچا کر بھاگ رہا تھا کہ کوئی اس کا یار و مددگار نہیں تھا۔ وہ خطرناک جنگل سے تنہا گزر رہا تھا۔ اس کی قسمت اس حد تک اچھی تھی کہ دن کے وقت فرار ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ اگر رات کا وقت ہوتا تو تنہا وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ تمام دن چلتا رہا۔ شام کو حبشیوں کی ایک بستی میں پہنچا، وہاں ان کی زبان بول کر ان سے دوستی کی۔ وہاں کے سردار کو $5000 دیے اور کہا، میں ٹورا ٹاؤن تک جانا چاہتا ہوں، وہاں پہنچ کر تمہارے لیے کھانے اور پینے کا سامان بھیج سکتا ہوں اگر تم اپنے 10 جوان میرے ساتھ بھیج دو۔ سردار نے کہا، ٹورا ٹاؤن یہاں سے بہت دور ہے، تھوڑی دیر بعد اندھیرا ہو جائے گا۔ میرے پاس رائفل ہے، ریوالور ہے، تمہارے آدمیوں کے پاس بھی ہتھیار ہوں گے۔ میرے پاس اس جنگل کا پورا نقشہ ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری بستی سے ٹورا ٹاؤن صرف 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ ہم رات کے 8 یا 9 بجے تک اس ٹاؤن میں پہنچ جائیں گے۔ سردار نے کہا، تم گوری چمڑی والے اپنا مطلب نکالنے کے بعد وعدہ بھول جاتے ہو۔ میں اس شرط پر اپنے 10 جوان تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں کہ تم اور $5000 ہمیں دو۔ میرے آدمی خود ہی کھانے اور پینے کا سامان خرید کر لے آئیں گے۔ جارج فری مین نے اسے اور $5000 دیے۔ وہاں آدھے گھنٹے تک بیٹھ کر تھکن اتارتا رہا۔ 2 آدمی اس کے بدن کی مالش کرتے رہے، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ان کے ساتھ ٹورا ٹاؤن کی طرف جانے لگا۔ وہ جلد سے جلد اس ملک سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ بات ایک موٹی عقل میں بھی آ سکتی تھی کہ جب فرحاد اپنی ٹیم کے ساتھ ٹرانسفارمر مشین کے لیے آئے گا تو نہ جانے مشین کے اور کتنے دیوانے وہاں پہنچیں گے۔ ان میں بڑے بڑے ممالک کے جاسوس بھی ہوں گے اور خطرناک تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جرائم پیشہ افراد بھی، اور سب اسے تلاش کریں گے کیونکہ اسے ڈھونڈ لینے کے بعد ہی مشین کو ڈھونڈ لینا آسان ہوگا۔ وہ رات کے 9 بجے ٹورا ٹاؤن پہنچ گیا۔ ان حبشی جوانوں سے الگ ہو کر ایک سرائے میں رات گزاری۔ دوسری صبح اس نے اپنی مونچھ اور داڑھی صاف کر دی۔ اس کے پاس 2 طرح کے پاسپورٹ تھے۔ ایک میں مونچھ اور داڑھی والی تصویر تھی۔ اس تصویر والے کا نام جارج فری مین تھا۔ اس کے نتھنوں میں ننھے سے اسپرنگ ہوتے تھے جن کے ذریعے ناک پھیل جاتی تھی۔ میک اپ کے ذریعے آنکھیں سکڑی رہتی تھیں، لیکن یہ سب تصویر اتارنے کی حد تک تھا۔ تصویر اتارنے کے بعد وہ سکڑی ہوئی آنکھوں کا میک اپ ختم کر دیتا تھا، ناک کے نتھنوں سے اسپرنگ نکال لیتا تھا۔ جس پاسپورٹ میں داڑھی والی تصویر تھی اس کے ذریعے سفر کرنا ہوتا تو پھر اسی میک اپ میں آ جاتا تھا، ورنہ عام حالت میں صرف داڑھی مونچھیں ہوا کرتی تھیں، ناک اور آنکھوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ قلعے کے تمام لوگ اسے اسی صورت و شکل سے پہچانتے تھے۔ اس کے دوسرے پاسپورٹ میں جو تصویر تھی اس میں وہ کلین شیو تھا،
چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا۔ یہ اس کا پیدائشی اور اصلی چہرہ تھا اور اس کا پیدائشی نام براڈ ہاروے تھا۔ اس نے داڑھی والی تصویر اور پاسپورٹ وغیرہ کو جنگل میں ہی جلا کر پھینک دیا تھا۔ وہ ٹورا ٹاؤن سے ایک کرائے کی ویگن لے کر ممباسا سٹی پہنچا۔ وہاں ایک طیارے میں اپنے لیے ایک سیٹ حاصل کی، پھر وہاں سے اٹلی کے شہر روم تک پہنچا۔ اس کے بعد پیرس آ گیا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔